رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قل هل يستوي الاعمى والبصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں آگے گھر اتوانوں میں ہوتا ہے میں اس لیے چپ کر گیا شاید اگر اتوانوں ہوتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا جد الحسنین الکریمین و یا جد الغوث الثقلین۔ معزز و محتشم حاضرین گرامی قدر، سرپرست مجلس صاحبزادہ سید حسین احمد شاہ صاحب اور ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے محبوب، عمر میں چھوٹے ہیں لیکن پھر بھی ہماری بڑی محبت ہیں، بھائی فرقان اشرف صاحب اور اب سب دوست بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ آج ہم ذکر مولود کعبہ، جشن ولایت مولا کائنات میں جمع ہیں۔ جو مجھے موضوع دیا گیا کوشش کروں گا کچھ نہ کچھ اس پہ اس انداز سے عرض کر دوں کہ کچھ شکوک و شبہات جو ہیں وہ دور ہو جائیں۔ میرے بھائی نے، کیا نام ہے آپ کا، کاشف صاحب نے پڑھا اور انہوں نے شروع میں ایک شکوہ کر دیا کہ جی مجھے روک دیا گیا تھا، تو میں نے کہا جی پڑھیں۔ وہی ہمارا یہ نعرے شارے آنے پہ لگنا، یہ بیٹھنا، یہ مالائیں، یہ پھول، یہ ہار، یہ سارا کچھ یہ کیوں ہے؟ دیکھیں نا، آپ بھی تو آئے ہیں، مالا آپ کے گلے میں کیوں نہیں ڈالی گئی؟ یہ پھول آپ کے گلے میں کیوں نہیں ڈالے گئے؟ بس فرق ایک ہی ہے، ہاتھ ہمارے بھی اور آپ کے بھی دو دو ہیں، اعضائے جسمانی کے اعتبار سے ہم ایک جیسے ہیں، بس فرق یہ ہے کسی کا کوئی بابا ہے، کسی کا کوئی بابا ہے، اور ہمارا ابو طالب بابا ہے۔ کیا بات ہے! ہم کسی مولوی، کسی ملا، کسی وائز کے محتاج نہیں ہیں، کسی مفتی صاحب کے محتاج نہیں ہیں کہ ہم اس راہ پہ چلیں گے۔ ہم اس ابو طالب کو جانتے ہیں کہ جب ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی دشمن تھی اور سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ابو طالب کھڑا تھا، ہم اس ابو طالب کو جانتے ہیں جس ابو طالب نے جان کر، پہچان کر مصطفیٰ کی حفاظت کی۔ لوگوں کو تو بڑی دیر کے بعد سمجھ آیا، کسی نے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو پھر مانا، کسی نے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا تو پھر مانا، کسی نے درختوں کو چل کر آتے دیکھا تو پھر مانا، کسی نے پتھروں کے کلمے سنے تو پھر مانا۔ ابو طالب تو تب جانتا تھا جب مصطفیٰ نکلتے تھے، کائنات میں کسی کو پتا نہیں تھا یہ سید الانبیاء ہے، پر ابو طالب اس وقت بھی نبی سمجھ کر مصطفیٰ کی حفاظت کر رہا ہے۔ کیا بات ہے! تو حاضرین محترم، ہم بحمد اللہ تعالی اہل سنت و جماعت، ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک، ہمارا نظریہ، ہمیں پتا ہے کہ ذکر ابو طالب کیسے کیا جاتا ہے۔ او بھئی الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی کچھ چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہو۔ ہم مصطفیٰ کی صحبتوں کو بھی جاننے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کی قربتوں کو بھی جاننے والے ہیں۔ برتن کے اندر سے وہی کچھ چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہو۔ بابا، ابو طالب کے اندر کیا کچھ تھا؟ کبھی چھلکا تو جعفر طیار بنا، کبھی چھلکا تو جعفر طیار بنا۔ کون جعفر طیار؟ بھئی مت بھولو نا، وہ نجاشی کا دربار، وہ حبشہ کی سلطنت،
وہاں زلزلہ جس نے برپا کیا، جو برق بن کے چمکا، جس نے ایسا خطاب کیا کہ نجاشی کے پسینے چھوٹ گئے اور نجاشی کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، نجاشی کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا، وہ خطیب کون تھا؟ امت کو وہ خطیب ابو طالب نے دیا، وہ جعفر طیار تھا، وہ جعفر طیار تھا، جس کے خطاب کو سن کر نجاشی نے ابو سفیان کو کہا، اور تم تو کیا کچھ کہہ رہے تھے، یہ جو کچھ اس نے سنایا ہے ہماری کتابوں میں بھی بی بی مریم کے لیے یہی کچھ لکھا ہوا۔ کبھی یہ برتن چھلکا تو حضرت عقیل کی صورت میں سامنے آیا، اور پھر کبھی یہ برتن چھلکا تو وہ ہستی زمانے کو ملی جو جان مصطفیٰ ٹھہری، جو نفس مصطفیٰ ٹھہری، جو دعائیں مصطفیٰ ٹھہری، جو محبوب مصطفیٰ ٹھہری، جو برادر مصطفیٰ ٹھہری، جو داماد مصطفیٰ ٹھہری، اور جس کے چہرے کو دیکھنے کی خواہش میرے مصطفیٰ نے کی۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیؤت الباب۔ کہا زمانے والوں سن لو، مصطفیٰ کے علم کی خیرات اگر کہیں پہ بٹتی ہے تو اس کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں، اور علی بن ابی طالب ہمیں کس نے دیا؟ نہ بولے آجے کہ تھوڑا بھی نہ لکھیا گیا تو کی بنے گا، آتے گئے ہی ہو ہیں تے ہن جے بول پہ تے پھر کام تے خراب ہو جائے گا۔ یہ سامنے بھی ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، حافظ صاحب بھی مووی بنا رہے ہیں، اور اللہ کا کیمرہ بھی ایک لگا ہوا ہے، وہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ علی کا نام سن کر کس کس کی زبان پہ سبحان اللہ آئی تھی، کون کون مچلا تھا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا ایک دن آنے والا ہے، اس دن منہ پہ لگ جائے گی مہر، زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، منہ پہ مہر لگ جائے گی، سیل ہو جائیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، بابا آج اٹھائے ہوئے ہاتھ بولیں گے کہ یا اللہ کبھی یہ ہاتھ کریانے کی دکان سے سامان لینے کے لیے بلند ہوئے تھے، کبھی یہ کسی سینٹر پہ گئے تھے وہاں سے کچھ خریدنے کے لیے بلند ہوئے تھے، اور کبھی کوئی اور غرض نہیں تھی، دیوانہ وار بیٹھے ہوئے تھے، تیرے محبوب کے محبوب کا ذکر ہوا تھا اور یہ ہاتھ بلند ہوئے تھے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور پاؤں بھی گواہی دیں گے جو جو کچھ تم کرتے رہے۔ دیکھیں نا، یہ اگر رچپال نگر سے آئے، فرقان صاحب اپنے گھر سے آئے، میں اشرف کالونی سے آیا، کوئی دوست کہاں سے آیا، یہ کچھ دوست 64 سے آئے، ہمارے ڈاکٹر صاحب وہ حبیب سٹی کے قریب سے آئے، کوئی اور غرض نہیں تھی، کوئی اور کام نہیں تھا، کوئی کسی سے لینا دینا نہیں تھا، صرف اس لیے کدھر جا رہے ہو جی؟ مولا مرتضیٰ کی مجلس میں جا رہے ہیں، جشن مولا علی میں جا رہے ہیں۔ تو بتائیے نا، یہ پاؤں کا چلنا جو ہے، کبھی ہم مکان خریدنے کے لیے گئے، پلاٹ دیکھنے کے لیے گئے، دکان دیکھنے کے لیے گئے، اپنے اپنے کاموں کے لیے گئے، یہ پاؤں وہ بھی بتائیں گے۔ چوری گنا توڑن لے گئے تو وہ بھی دسن گے، آج شامی علیہ ساگ توڑن گئے تو وہ بھی دسن گے، جے کسی دیاں چوری گاجرہ پھٹیاں تو وہ بھی دسن گے۔ لیکن اگر ذکر مولا علی کے لیے چل کے آئے ہیں نا، تو یہ پاؤں قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور یہی گواہی ہمارے کام آئے گی، میرا رب راضی ہو جائے گا۔ اچھا، یہ علی کے ذکر کے لیے چل کے جانے والے تھے، یہ علی کی مجلس میں چل کے جانے والے تھے، انہیں کوئی اور غرض نہ تھی، انہیں کوئی اور کام نہیں تھا، یہ فرقان اشرف کو کوئی فارم دینے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ یہاں سے کوئی ٹیلی فون کروانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ فرقان صاحب خالد صاحب نال کام میں ذرا نال چلو اس واسطے نہیں سنائے، یہ صرف اس لیے آئے تھے کہ وہاں مولا مرتضیٰ کی مجلس ہے، تو رب کائنات فرمائے گا علی کی مجلس میں کوئی آئے، کوئی علی کی مجلس میں آئے، کوئی علی کی مجلس میں آئے۔ علی کی مجلس کیسی مجلس ہے؟
ذکر علی کی مجلس کیسی مجلس ہے؟ جہاں سے میں نے آغاز کرنا ادھر تو بعد میں آتے ہیں. میرے آقا تشریف فرما ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک جہاد سے مسلمان واپس آئے. مولا مرتضیٰ نے ایک فیصلہ کیا. جو سامان تھا مال غنیمت کا، اس میں ایک لونڈی تھی، وہ مولا مرتضیٰ کریم نے اپنے لیے رکھ لی. لوگ وہم کا شکار ہو گئے. فرقان صاحب کو نہ کوئی چنگی گل ہوئی ہے، مطلب ہے کوئی غلط نہیں نہ ہے، سارا کچھ مدینے پڑھنا چاہیے سی، حضور فیصلہ کر دے. فرقان صاحب یار غلط ہے، مطلب ٹھیک ہے. انہوں نے آگے بات کی، یار مطلب ہے گل سنی ہے تو کوئی چنگی گل تو نہیں ہے. ہاں جی واقعی ٹھیک ہے، غلط ہے مطلب ہے ٹھیک نہیں ہوئی. حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض تو کریں گے. اب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، ایک آدمی آتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور سلام کو قبول فرماتے ہیں اور پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں نا حضور، جہاد ہم نے بھی کیا، مولا علی نے بھی کیا، اور جہاد کے بعد واپس آئے، مسلمانوں کو فتح ہوئی، مال غنیمت ہاتھ آیا، اور علی المرتضیٰ نے اپنے لیے لونڈی جو ہے وہ رکھ لی. سرکار نے توجہ ہی نہیں کی، چہرہ انور پھیر لیا. اس کا مطلب ہے کہ جہاں علی کا ذکر بات دل ناخواستہ کیا جائے، شکایتاً کیا جائے، ناراضگی کے طور پہ کیا جائے، اور وہاں سے منہ موڑ لینا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. وہاں سے منہ موڑ لینا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. یہ نہیں دیکھنا کو مولوی کر رہا ہے، وہ ذاکر کر رہا ہے، امام بارگاہ میں کہا جا رہا ہے، مسجد میں کہا جا رہا ہے، بازار میں کہا جا رہا ہے. جہاں علی کا ذکر اچھے لفظوں میں نہ ہو، وہاں سے منہ موڑ لینا یہ میرے آقا کی سنت ہے. حضور نے چہرہ انور پھیر لیا. پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے بھی آ کر یہ بات شروع کی، حضور نے پھر چہرہ انور پھیر لیا. پھر ایک تیسرے صاحب آئے، انہوں نے بھی آ کے بات کی. نام سب کے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور میں اپنی پوری گفتگو میں ایک بھی حوالہ یا واقعہ اہل تشیع کا بیان نہیں کروں گا، کیونکہ ادھر اسی ادو جانا جدو ساڈے اپنے گھروں مک گیا. ادھار بندہ ادو لینا جدو جیب وچ پیسے مک جان، پھر کھاتا لگوا لینا. تے جے اپنی جیب وچ ہن سارا سامان خرید لیا جائے تو پھر چولے جے میں ادھار لینا. پھر میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں. تیسرے صاحب انہوں نے بھی یہ کیا. میرے آقا سید الانبیاء خاتم المرسلین اتنے جلال میں آ گئے اور میرے آقا نے فرمایا بتاؤ تم میرے علی کے لیے کیا چاہتے ہو؟ علی منی وانا منہ. علی نے جو کچھ کیا وہ مصطفیٰ نے کیا، جو مصطفیٰ نے کیا وہ علی نے کیا. کیا چاہتے ہیں؟ کیا بات، کیا بات. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یا علی. تو صاحبو ایک چیز طے ہو گئی، نہ پگڑی کو دیکھنا، نہ جبے کبے کو دیکھنا، نہ داڑیوں کو دیکھنا، نہ پیشانیوں کے نشانوں کو دیکھنا، نہ حضرت صاحب آئے ہیں نعرے شارے مارو، بڑی بڑی فلیکسز لگی ہیں، بڑے بڑے اشتہارات لگے ہیں. یہ صاحب چینل پہ آنے والے ہیں، یہ نیشنل چینل پہ آتے ہیں، یہ اخبارات میں آتے ہیں، یہ حکومتی ایوانوں میں آتے ہیں. فرماؤ بندہ خدا نہیں ہے جڑا علی دا ذکر چاج نال کر نہ سکے یا سن نہ سکے. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک. اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اہمیت اسی کی ہے، یا محبت سے ذکر علی کرنے والا ہو یا محبت سے ذکر علی سننے والا. سبحان اللہ. صاحبو آج کی مبارک مجلس مجھے کہا گیا، مجھے موضوع دیا گیا جناب ابو طالب کے حوالے سے اور مولا مرتضیٰ کے حوالے سے. یاد رکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی سعادت ہے، مقدر ہے، قسمت ہے. بی بی حلیمہ کے مقدر میں یہ آیا. ہم بی بی حلیمہ کے منکر نہیں ہیں، ہم اہل سنت بی بی حلیمہ کے منکر نہیں ہیں. بی بی حلیمہ کو خدمت میسر آئی، اس کا مقدر ہے بھائی، 2 سال آئی یا 4 سال آئی. حلیمہ تیری کیا بات ہے، تو نے مصطفیٰ کو لوریاں دی، سبحان اللہ. تو نے مصطفیٰ کو سینے سے لگایا، سبحان اللہ. تو نے میرے حبیب کی خدمتیں کی. میرے مصطفیٰ کی تو ایک دن کو خدمت کر لے، اس کا مقدر جو ہے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا.
تجھے تو سال ہا سال میسر آئے. کیا بات ہے. ہم سلام کرتے ہیں بی بی حلیمہ, تو نے میرے مصطفیٰ کی خدمتیں کی, تو نے آمنہ کے لال کو اپنی گود میں اٹھایا, تو انگلی پکڑا کے ساتھ ساتھ چلتی رہی, تیرا کیا کہنا. پر ساتھ ہی میں یہ بھی کہتا ہوں یار 4 سال کو یاد رکھتے ہو تو 46 سال کو نہ بھولو. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کسی نے 4 سال خدمت کی ہے, اس کا نام ممبروں پہ آتا ہے, اس پہ کتابیں لکھتے ہو, اس کی لوریاں سناتے ہو, اس کے مناقب بیان کرتے ہو, کرو نا, یہ اس کا حق ہے. پر یاد رکھو جس نے 46 سال تک مصطفیٰ کی خدمت کی ہے اسے نہ بھولو. سبحان اللہ. کیا بات ہے. 46 سال خدمت کی ہے, اس کو نہ بھولو. کون ہے وہ؟ کون ہے وہ جس نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ میرے مصطفیٰ مکے کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو بادل سایہ کر دیتا ہے. کون ہے وہ جس نے سب سے پہلے اس چیز کو دیکھا کہ مصطفیٰ ساتھ چلتے ہیں تو درخت جھک جھک کے سلامیاں دیتے ہیں. کون ہے وہ جس نے سب سے پہلے محسوس کیا کہ ہم پہلے بھی جاتے تھے, سامان پہلے بھی جاتا تھا, قافلے پہلے بھی جاتے تھے, بزنس پہلے بھی ہو رہا تھا, یہ بزنس ٹور جو ہیں یہ پہلے بھی ہو رہے تھے, فارن ہم بھی جاتے تھے. پر آج کیا ہے کہ آج وہی نوکیلے پتھر جو ہیں یہ نرم ہو رہے ہیں, گرم پتھر جو ہیں یہ ٹھنڈے ہو رہے ہیں, درخت جھک جھک کے سلامیاں کر رہے ہیں, آسمان سایہ کیے ہوئے ہے, بادل کا ٹکڑا پیچھے ہٹتا ہی نہیں ہے, جیسے سیکورٹی فورس ہو کہ ساتھ جا رہی ہے. اس کو سب سے پہلے جس نے محسوس کیا نا اس کو ابو طالب کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس کو ابو طالب کہتے ہیں. کیا بات ہے. کیا بات. صاحبو یار جھگڑا نہ کرو, سبحان اللہ. جھگڑا نہ کرو. مثال بنتی نہیں ہے, لیکن چلیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں سیاسی حوالے سے کہنے لگا تھا, فرقان صاحب بیٹھے تھے اس لیے, لیکن ہم سیاسی حوالے کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک چیز مجھے بتائیں, آج کے دور میں اگر قریب میں ہم دیکھیں, شاہ سوار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے شہر کی بہت بڑی معروف ہستی, شیخ الحدیث والتفسیر, شیخ القرآن, شیخ وقت حضرت پیر سید محمد شاہ سوار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شاہ صاحب کا وصال ہوا تو ان کی جگہ پہ آگے سید اسرار البہار شاہ صاحب. ادھر جامعہ چراغیہ ہے, دارالعلوم جامعہ چراغیہ ہماری اہل سنت کی بہت بڑی دینی درسگاہ ہے, جہاں قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے, حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے. وہاں قبلہ عالم کے صاحبزادے پیر سید محمد انیس المجتبی ضیاء الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ضیاء الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوتا ہے تو وہاں منصب پہ آتے ہیں حضرت صاحبزادہ الحاج پیر سید محمد ذیشان المجتبی ضیاء الحسن شاہ صاحب. یار کچھ تو خیال کرو نا, یہاں ہاتھ بھی چومتے ہو, یہاں نعرے بھی مارتے ہو, صدارتیں بھی کرواتے ہو, سارا کچھ کرتے ہو. عبد المطلب کی مسند پہ کون آیا تھا؟ واہ واہ واہ. کیا بات ہے. کیا بات. عبد المطلب سرکار بطحا کی مسند پہ کون آیا تھا؟ اصل میں تو جھگڑا ہی اس بات کا تھا کہ سکایا دیکھیں تو ان کے پاس ہے, زمزم دیکھیں تو ان کے پاس ہے, حرم کی سرداری دیکھیں تو ان کے پاس ہے, بیت اللہ کا انتظام دیکھیں تو ان کے پاس ہے. ادھر سے شروع ہو جاؤ, ادھر سے دیکھتے آؤ. وہ کہاں سے بات شروع ہوئی, کہاں سے بات شروع ہوئی, حرب سے شروع ہوئی اور کہاں تک آئی, ادھر کہاں سے شروع ہوئی, عبد المطلب تک آئی. اور عبد المطلب کے بعد ایک منظر لوگوں نے آخری عمر میں دیکھا کہ سرکار عبد المطلب کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں, 9 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں سرکار عبد المطلب کے. ایک حضرت عبداللہ کا وصال ہوا پہلے جو حضور کے والد گرامی ہیں, باقی 9 شہزادے بیٹھے ہیں. ادھر سے میرے مصطفیٰ آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آ کر حضور کیا کرتے ہیں, حضور سیدھے آ کے نا اپنے بابا اپنے دادا کی مسند پہ, اپنے دادا کی چیئر پہ, اپنے دادا کے تخت پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں.
जो 9 बेटे थे ना वो रोकने की कोशिश करते हैं कि बेटा ये बाबा जान की जगह है, या दादा अबू बैठेंगे। हुजूर बैठ गए, तकिया लगा हुआ है, मेरे आका सज धज के बैठ गए। उस तख्त को रौनक बख्श दी, उस तख्त को रौनक बख्श दी। इधर से सरकार अब्दुल मुत्तलिब आए, जब उन्होंने देखा ना कि बेटे मेरे शहजादे को रोक रहे हैं, तो सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने क्या फरमाया? फरमाया खबरदार मेरे मोहम्मद को मत रोको, और ये तो तख्त ये वाला है, कल इसको वो शान मिलने वाली है कि अर्श भी इस पे नाज़ा होगा। ये तो मक्के का तख्त है, ये अब्दुल मुत्तलिब का तख्त है, ये मसनदे वाली बतहा है, कल को इस मुकाम पे ये फायद होगा कि अर्श इलाही भी इसके लिए सरनेगू होगा। इसकी अजमतें अर्श इलाही से भी बढ़कर होंगी। और मुझे समझ आई जब हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, मेरी फिक़ह के इमाम, आले सुन्नत की 4 फिक़े हैं, उनमें से एक के इमाम फिक़ह हम्बलिया के, हनाबला के इमाम हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, जिनकी फिक़ह पे गौसुल आज़म अमल करते हैं। गौसुल आज़म उन्हें गिफ्ट किए गए हैं। आलम अरवा में अहमद बिन हम्बल ने मेरे मुस्तफ़ा करीम से मांगा कि हुजूर मेरे पैरोकार तो कम हो जाएंगे। सरकार ने फरमाया अहमद बिन हम्बल घबरा नहीं, हम अपना एक शहजादा तुझे ऐसा देंगे क़यामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा। और अहमद बिन हम्बल की फिक़ह को जिंदगी देने के लिए गौसुल आज़म को उन्हें अता किया गया कि हमने अपना एक शहजादा तुझे दे दिया। वो इमाम अहमद बिन हम्बल बैठे हैं। सवाल होता है, ए इमाम वक्त बताइए कि काबा अफजल है या तुरबत मुस्तफ़ा अफजल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, वो काबे की बात करते हो कि काबा अफजल है या तुरबत मुस्तफ़ा? आपने फरमाया तुम काबे की बात करते हो, मैं तो ये कहता हूं कि अर्श से भी तुरबत मुस्तफ़ा अफजल है। तो वो जो साहिब था वो हैरान हो गया, उसने कहा इमाम इतनी बड़ी बात कर दी? फरमाया हाँ। उसने कहा जी कोई दलील दें। हम बेदलीले लोग नहीं हैं, ऐਵੇਂ ही नहीं मान लेते, बताएं क्यों कहा? इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं इसलिए कि काबा उधर मुंह तो किया जाता है, काबे का तवाफ तो किया जाता है, लेकिन उस काबे को दायमन लम्से मुस्तफ़ा नसीब नहीं है, इसलिए तुरबत मुस्तफ़ा अफजल है। फिर मैंने कहा अर्श से भी अफजल है, तो इसमें दलील मांगते हो? कहा जी, फरमाया यहां भी यही है कि अर्श को भी हर लम्हे लम्से मुस्तफ़ा नसीब नहीं है, और जो तुरबत मुस्तफ़ा है, जो कब्र मुस्तफ़ा है, जो रोज़ा मुस्तफ़ा है, वो इसलिए अफजल है कि उस जमीन को हर लम्हे लम्से मुस्तफ़ा नसीब है। हर लम्हे वो जमीन हुजूर के जिस्म अक़दस के बोझ ले रही है। इसका मतलब है कि जिस जगह को हुजूर से निस्बत हो जाए ना, उससे बेहतर जगह जमाने में कोई नहीं पाई जाती। क्यों जी, समझ आई है? इमाम अहमद बिन हम्बल की बात मैंने की है, किसी जुमा पढ़ाने वाले मौलवी साहब की सिर्फ बात नहीं की जो अल्लड़ बल्लड़ बावेदा ते बाबा कणक ले आवेगा सुनाते हैं। नहीं नहीं, अहमद बिन हम्बल की बात कर रहा हूं। इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहिर्रहमा की, जिनका नाम आता है तो बड़े बड़े शयूखुल हदीस जो हैं उनकी गर्दनें झुक जाती हैं और सर जो है ना शिमले वो गिर जाते हैं नीचे। इतना बड़ा इमाम है अहमद बिन हम्बल, जिसकी मैंने बात आपके सामने की। तो भाई जिस जमीन पे हुजूर लेटे हो, जिस जमीन पे हुजूर लेटे हो, जमीन का वो टुकड़ा अर्शे इलाही से अफजल है। तो मुझे बताओ, जिस गोद में मुस्तफा खेले हो, फिर उस गोद का मामला क्या है? जिन कंधों पे हुजूर ने सवारियां की हो, फिर उसका मामला क्या है? अबू तालिब तो वो हैं जो मुस्तफा को कंधों पे उठाकर मक्के की गलियों में चक्कर लगाते रहे, मक्के की गलियों में चक्कर लगाते रहे। बारिश नहीं हो रही, काहतसाली आ गई, लोग मरने लगे भूखों, जानवर मरने लगे, सब्जा खत्म हो गया। सारे आए,
सरदार मक्का के पास, और अब्दुल मुत्तलिब के 9 शहजादों में से सरदार मक्का किसको बनाया गया? जनाब अबू तालिब। पर 9 पुत्रां जो जिन्हों मुंतखब कीता गया ना, ओदा नाम अबू तालिब है, सुभान अल्लाह। ओदा नाम अबू तालिब है। और एक मंजर और आपके सामने रखूं, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का करीब आया ना वक्त आखिरी, तो सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने बेटों को सबको बिठा लिया, और बिठाने के बाद अपने शहजादे, मेरे आका, आप सबके आका, आकाए कायनात, आकाए अंबिया, आकाए मुरसलीन, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन, जाने कायनात को बुलाया। और सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, मेरे शहजादे, ये तेरे चचा 9 बैठे हुए हैं, शहजादे तो किसको पसंद करता है? आहा। शहजादे तो किसको पसंद करता है? अब अबू तालिब पे जुबान दराजियां करने से पहले ये सोचना होगा, अबू तालिब किसकी पसंद है? क्या अबू बात। तालिब को कौन पसंद है ये नहीं, अबू तालिब किसकी पसंद है, क्या अबू बात है। तालिब किसकी चाहत है, क्या बात है। अबू तालिब को कौन मुंतखब करता है? अब्दुल मुत्तलिब ने तो मुंतखब कर ही लिया था। अब हुजूर से पूछा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं देखा। हुजूर देखते आए सब चचाओं को, सबके दिल में ये है कि आज मेरी तरफ मेरा शहजादा आएगा, आज मेरा शहजादा मेरी तरफ आएगा। सब ने यूं किया हुआ है, पर कुर्बान जाएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? हुजूर ने सबको देखा, और देखने के बाद अपने छोटे छोटे मुकद्दस कदम उठाते हुए आगे बढ़े। अब पता चला कि देख लेते हैं कि सरकार किधर जाते हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात है। घर सजाकर कहा हजरत इंसानी ने, देख लेते हैं कि सरकार किधर जाते हैं। और सरकार ने तो उधर जाना था जिधर रब ने चाहा था। और रब ने क्या चाहा था? अलम यजिद का यतीमन फआवा, महबूब तू यतीम था ना, हमने तुझे वो आराम और सुकून वाली गोद अता की। और वो गोद कौन सी थी? वो गोद वो थी जिस गोद में जाकर मुस्तफा खुद बैठ गए। सुभान अल्लाह। क्या बात है। जिस गोद में मुस्तफा खुद बैठ गए जाकर। और वो गोद किसकी थी? वो अबू तालिब की गोद थी। सुभान अल्लाह। गोया अबू तालिब को मुस्तफा ने पसंद किया, सुभान। हुजूर ने मुंतखब किया। हुजूर के इंतखाब पर बात करने से पहले सोच लो कि बात कहां तक जाएगी, किधर तक जाओगे। तो साहिबो, बस इतनी बात है कि कायनात की सारी सरदारियों को देख लो। नबियों की सरदारी, रसूलों की सरदारी, इस कायनात की, उस कायनात की, कुल जहानों की सरदारी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कभी कुरान कहता है, अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं हर शय की तरफ नबी बना के भेजा गया हूं, रसूल बना के भेजा गया हूं। अब रिसालत की सरदारी, नबुव्वत की सरदारी, इस कायनात की सरदारी जिसके सर पे आ रही है ना, उसको कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो कफीले मुस्तफ़ा है, जो मुहाफिजे मुस्तफ़ा है। बाबा आज किसी बंदे ने जलसा किया ना, जलसे का नाम रखा, उन्वान रखा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। ने कहा यार बड़ा मुजाहिद है, सुभान अल्लाह, ख़त्म नबूवत का प्रचार करना चाहता है, ख़त्म नबूवत की फिक्र देना चाहता है, ख़त्म नबूवत का जलसा कर रहा है। अब जरा अपने गिरेबान में झांक, जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का जलसा करे वो मुजाहिद भी है, वो बड़ा आदमी भी है, वो बड़ा मकबूल बंदा भी है। और जो ख़त्म नबूवत का जलसा करे वो तो ऐसा है, और जो खातमन नबीयीन की हिफाजत करे वो कैसा है? क्या बात। जो खातमन नबीयीन के गिर्द हिसार बन के खड़ा हो वो कैसा है? क्या बात। तो बाबा 3 रातों को भी याद रख, हिजरत की रात को भी याद रख, लेकिन हाथ बांध के कहता हूं
ذرا اندازہ کر کے دیکھنا، ابھی پلس مائنس کر کے دیکھو کہ 27 ماہ 27 مہینے تے 27 مہینے دیاں کنیاں راتاں بندیاں. دیکھو اس بڑے ماسٹر صاحب بیٹھے نے، ذرا ضرب تقسیم کر لیں، نہیں تے ہن موبائل تے کر کے دیکھو کہ 27 مہینیاں دیاں پہلے راتاں بناؤ تے پھر اے ویکھو کہ ہر رات عملی طور پہ کبھی رات آتی ہے تو مغرب کے بعد کہا جاتا ہے اوے سنو، او فلاں تو یہاں لیٹے گا، اوے فلاں تو یہاں لیٹے گا، اوے فلاں تو یہاں لیٹے گا، اور میری جان محمد مصطفیٰ یہاں لیٹیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن جب رات گہری ہوتی ہے نا تو پھر کنکر مار کے اٹھایا جاتا ہے. کس کو؟ کبھی عقیل کو، سبحان اللہ، کبھی جعفر طیار کو، کبھی حیدر کرار کو، اور کہا جاتا ہے آؤ اس جگہ تم نے لیٹنا ہے. کیوں؟ اگر کسی بدبخت نے باہر سنا ہو نا کہ حضور کہاں لیٹیں گے، کوئی رات کو پتھر پھینک دے، کوئی اور نقصان دہ چیز پھینک دے، تو یا اللہ گواہ رہنا ابو طالب وہ ہے جو ہر رات اپنے کسی نہ کسی بیٹے کی قربانی دے رہا ہے کہ کوئی نقصان پہنچائے تو قربان ابو طالب کا شہزادہ ہو جائے اور جو جانے کائنات ہے وہ محفوظ رہے. جو اتنا بڑا پرسنل سیکورٹی گارڈ جو ہے بابا، اس پہ بات کر رہے ہیں تو دنیا دار بندہ کو رسک نہیں لینا ہے، ہمیں ماڑا بندہ نہیں رکھدا تو یار ہمیں کوئی لیک ہی نہ کر دے کوئی گل بات. کیا بات، تو دیکھیں حضور کے لیے اللہ نے پھر کیسے انتظامات کیے ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا صرف حضور کی صحبتیں جن کو میسر آئی ہیں بس ادھر ہی بات کرنی ہے؟ جو رب مصطفیٰ کے بستر کو قرآن بنا رہا ہے، جو رب محبوب کے لباس کو قرآن بنا رہا ہے، جو رب محبوب کے شہر کو قرآن بنا رہا ہے، جو چلتے پھرتے گلیوں میں محبوب جن گلیوں میں چلتے رہے ان گلیوں کو قرآن بنا رہا ہے. حتیٰ کہ فرماتا ہے وہ لوگوں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو بتاؤ میرے محبوب کو گلیوں میں چلتے پھرتے نہیں دیکھا اس وقت جب ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، گویا تم نہیں جانتے تھے کہ محبوب نبی ہے. تو بتاؤ اس وقت میرے محبوب کی زندگی میں کوئی ایسی بات تھی؟ اب بڑے بڑے عقل مند لوگ خاموش ہیں کہ یار دیانت یہاں پہ ختم ہوتی ہے، امانت یہاں پہ ختم ہوتی ہے، پاکیزگی یہاں پہ ختم ہوتی ہے، طہارت یہاں پہ ختم ہوتی ہے، صلہ رحمی یہاں پہ ختم ہوتی ہے، حقوق کی ادائیگی یہاں پہ ختم ہوتی ہے، بات کریں تو کیا کریں؟ تو پھر سوچنا جب کسی کو نہیں پتا تھا کہ حضور نبی ہیں اور حضور نے بھی نہیں بتایا تھا کہ میں نبی ہوں، اس وقت جو میرے مصطفیٰ کی حفاظت کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ اس کو جناب ابو طالب کہتے ہیں، اس کو جناب ابو طالب کہتے ہیں. بس اتنا کافی ہے کہ اگر کچھ اچھا نہیں کر سکتا نا تو زبان کو بند رکھنا سب سے بہترین ہے. زبان کو بند رکھنا سب سے بہترین نسخہ ہے. دیسی گھی آپ کے سامنے ہو نا تو کسی کو بی پی کا مسئلہ ہو کہ اس کا بی پی جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہو، بڑھ جاتا ہو، فشار خون کا مسئلہ ہو، تو یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں نہیں یار دیسی گھی ہوتے ہیں ہمیں کہ شاید تو نہیں کھانا چاہیے تھا. نہیں، اس کو یہ چاہیے کہ جی بس مہربانی میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاتا اس کو. شوگر والے کے سامنے آپ مصری رکھ دیں تو اس کو یہ چاہیے، یہ نہ کہے یہ حرام ہے، یہ کہے جی میں نہیں کھاتا. اگر ابو طالب کی تجھے سمجھ نہیں آتی نا تو تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر. حضور نے فرمایا تھا ایک بندہ رات کو مومن ہوگا صبح کافر ہوگا، صبح کافر ہوگا تو رات کو مومن ہوگا. آقا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کوئی نہ کوئی ایسی بات کر لے گا، کوئی نہ کوئی ایسا کام کر لے گا، اپنے آپ کو مومن ہی سمجھتا پھرے گا لیکن حقیقتاً وہ کافر ہو چکا ہوگا. اور کوئی کفر پہ ہوگا، لوگ اس کو کافر ہی سمجھیں گے لیکن وہ ایسی بات کرے گا، ایسا عمل کرے گا،
ایسا طریقہ اختیار کرے گا اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا کر دے گا. اس لیے فرمایا محتاط لوگوں نے اور اچھے لوگوں نے کہ زبان درازیاں نہ کرو. جو رب محبوب کے لباس کی طرف مکھی کو نہیں جانے دیتا سبحان اللہ. واہ 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 کہ جی مکھی لباس مصطفیٰ پہ نہیں بیٹھے گی. مولا کیوں؟ مکھی گندگی کی علامت ہوا کرتی ہے, ناپسندیدگی کی علامت ہوا کرتی ہے. وہ جس کے لباس پہ مکھی نہیں بیٹھ سکتی وہ کافر کی گود میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ کیا بات. بندے اور کسی پاس ہونے چاہیے. یا علی. اب بندے کسی اور محکمے دے ہونے چاہیے سن, پھر میرے زور کا بھی پتہ لگنا سی تے تہاڈی سمجھ دا بھی پتہ لگنا سی. لیکن چلو تانوں ڈرایا ہی ہے نا مولویوں نے بھی او ہو دیکھو بچ کے رہو. بہرحال یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں سارے. کسی مرضی مولوی صاحب سے نے کہا جی ہاتھ بن کے کہنے ہیں جناب قرآن دی قسم ہے تانوں کوڑ نہ ماریا جی مکھی کدی حضور دے جسم تے بیٹھی ہے؟ وہ کہے گا جی نہیں بہ سکتی ہے. ہاں جی نہیں. کیوں جی؟ اجی مکھی جتھے بوے وہ جگہ ناپسند ہوتی ہے, وہ جگہ گندی ہوتی ہے, وہ جگہ چنگی نہیں ہوتی جتھے مکھی بیٹھے. میں کہ مصطفیٰ دے لباس سے مکھی تے نہیں بہ سکتی. کیوں جی؟ مکھی گندی جگہ تے ہوتی ہے تے پورا مصطفیٰ دے کول کینج پہ گیا جے دے کول ایمان ہی نہیں ہے. واہ 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 کیا بات ہے, کیا بات. واہ پورے یہ بھی بیٹھ گئے. کیا بات. اور یار مصطفیٰ کے تو بستر کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے, اتنا پاک ہے کہ وہاں قرآن نازل ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ جس بستر پہ لیٹے اس بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے, اور جس سینے پہ مصطفیٰ لیتے ہوں بتا وہ سینہ کیسا ہوگا. سبحان اللہ کیا بات. جس سینے پہ مصطفیٰ لیتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اس سینے کو ابو طالب کا سینہ کہتے ہیں. جن کندھوں پہ مصطفیٰ نے سواری کی ہے ان کندھوں کو ابو طالب کے کندھے کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. تو چونکہ یہ ہمیں سرایا نہیں جاتا بس اتنا ہی کافی ہے. پھر جناب ہم بیٹھے ہیں جشن ولایت مولا علی میں. مولود کعبہ میں نے نہیں کہا اس لیے کہ اجی ویکھو نہیں مولا علی کعبے پیدا نہیں ہوئے. میں جی کتھے ہوئے کدھرے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں؟ کیا بات. کدھے تے ہوئے نا جی کدھے تے ہوئے کہ نہیں جی. سبحان اللہ نہیں پیدا تے ہوئے نہیں. میں جناب پھر کتھے ہوئے نا. اس میں اختلاف ہے. میں کہا چلو جی اختلاف کٹن واسطے پھر بھی کتھے ہوئے نہیں. کعبے تے نہیں ہوئے. حالانکہ مستدرک حاکم تک تو لوگ مانتے ہیں کہ فی جوف الکعبہ کعبے کے درمیان میں علی پیدا ہوئے, اور نشان آج بھی موجود ہے. نشان آج بھی موجود ہے. کہا جی حکیم ابن حزام پیدا ہوئے. میں نے کہا مان لیا کہ حکیم ابن حزم پیدا ہوئے یا حزام پیدا ہوئے. وہ پیدا ہوئے تھے اسی طرح سے جیسے علی کے لیے کہا جاتا ہے کہ دیوار کعبہ شک ہوتی ہے. کیا بات کیا بات. اور یار یہ اسی گھر کی بات ہے. کبھی دیوار کعبہ شک ہوتی ہے اور کبھی مکے کی سرزمین شک ہوتی ہے. یہاں اسماعیل کی ایڑی لگتی ہے نا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اے قرآن ملا باقر مجلسی کی کتاب نہیں ہے, اے خمینی صاحب کی کتاب بھی نہیں ہے. اے 3 سپارے والا قرآن ہی جدے جامع عثمان غنی نے جڑا امریکہ تو پاکستان تک پڑھیندا ہے, جڑا ہر مسیطیں موجود ہے. امام بارگاہ بھی یہی موجود ہے, وہابیاں دی مسیطیں بھی یہی ہے, جو بندیاں دی مسیطیں بھی یہی ہے, سنیاں دی مسیطیں بھی یہی ہے. تے او دے دوجے سپارے چ لکھیا ہی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. وہ صفا مروہ میری نشانیوں میں سے ہیں. وہ مائی صفا مروہ تے چکر لا رہی ہے. ادھر 7 چکر پورے ہوندے نے, ادھروں پانی نکل آیا ہے. کیوں کہ جناب اسماعیل نے ایڑی رگڑی ہے. اور رب فرما رہا ہے اس گھر دا شیوا ہی یہ دے جدوں دل کرے زمین چوں پانی کڈ لیندے نے, جدوں دل کرے کعبے دی دیواریں شک کر لیندے نے. سبحان اللہ کیا بات. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جہان عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. نعرہ رسالت
یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی نگر نگر گلی گلی سبحان اللہ صاحبو پانی نکلا لڑائی جھگڑا نہیں ہم جھگڑے والے بندے ہی نہیں ہیں جہاں سے ہم نے پڑھا ہے نا انہوں نے کہا جھگڑے نہیں کرنے کیونکہ میرے مصطفیٰ کی سنت جھگڑا ختم کرنا ہے جھگڑا پیدا کرنا نہیں زمزم نکلا اب بی بی ابھی پہاڑ پہ ہیں پہاڑی سے اتر رہی ہیں وہاں سے کہتی ہیں زم 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 پانی نکل بھی رہا ہے رک بھی رہا ہے بی بی نے اٹھائے پتھر اے پتھر شروع تو ہی بڑا جان دینے خدا دی قسمیں پتھر اس کارنوں شروع تو ہی بڑا جان دینے پتھر دل صرف نہیں پہچانتے جو پتھر دل ہے نا وہ نہیں جانتے پتھر جانتے ہیں وہ یار کتنی دفعہ زندگی میں آپ نے سنا ہوگا میرے حبیب گھر سے نکلے سامنے سے آگے جناب ابو بکر سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر سامنے سے آئے السلام علیکم یا رسول اللہ حضور کدھر جا رہے ہیں کہا ابو بکر احد پہ جا رہا ہوں حضور میں بھی جا سکتا ہوں فرمایا تو بھی آ جا پھر چند قدم چلے تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر واسطے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا بھی قرآن ہے چاہیے سبحان اللہ جڑا نہیں مندا سانو او دا ٹھیکہ نہیں آپ رب منا لے گا رب نو نہ منن والے تے ہیں نا تے جے رب دی رضا نو نہ منن والے ہون گے تے سانو کی تکلیف ہے رب آپے نبڑ لے سی عمر دے نال بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ایمان دا حصہ ہے جناب عمر آ گئے حضور کتھے چلے ہو تے جناب ابو بکر بھی نال لے فرمایا عمر احد پہ جا رہے ہیں حضور میں بھی جا سکتا ہوں فرمایا تو بھی آ جا پھر جناب چند قدم ہو رہی ہے ایک گلی اگے گئے تو ادھر عثمان غنی بھی آ رہا ہے جناب عثمان غنی آئے جامع القرآن کامل الحیاء والایمان اور جنہوں حضور نے اپنا رفیق بنایا نا انت رفیقی فی الدنیا والآخرہ جڑا اونوں نہ منے وہ بھی لانتی ہے تے جنہوں حضور نے انت اخی فی الدنیا والآخرہ میرا بھرا تھے بھی تو ہے تے اوتھے بھی تو ہے جڑا اینوں نہ منے یہ بھی لانتی ہے عثمان غنی آ گئے حضور نے کہا چلتے ہیں میرے آقا چلتے چلتے احد پہ پہنچے کسی سنی مولوی سے پوچھو وابی مولوی سے پوچھو جو بندی مولوی سے پوچھو جو یہاں جمعہ پڑھاتے ہیں ان سے کل پوچھ لو ذمہ دار میں ہوں شیعہ کو نہ پوچھیا جے اینا نال تے ساڈا رولا ہے نا اس گل دے وچ باقی تراواں کولوں قرآن سر تے رکھ کے پوچھو این جو ہویا کہ نہیں ہویا حضور احد پہ گئے احد وجد میں آیا کہ نہیں آیا احد جھوما کہ نہیں جھوما احد ہلنے لگا کہ نہیں ہلنے لگا جب احد جھومنے لگا نا میرے آقا نے قدم مارا وہ اس گھر کا قدم ہے ہی ایسا کبھی لگے تو پانی نکل آتا ہے کبھی لگے تو سکون مل جاتا ہے وہ احد رک گیا آقا نے فرمایا اس وقت اے احد رک جا تو جانتا نہیں ہے تجھ پر ایک نبی ہے دو شہید ہیں ایک صدیق ہے احد نے سنا کہ نہیں سنا احد نے مانا کہ نہیں مانا جڑے مولویاں نے کر کچھ نہیں سکتے اوے اڈی نال احد نو سمجھا دیتی گل کہ بندے دا پتر بن ہونا ہی نہیں احد سمجھ گیا وہ پہاڑ سمجھ گیا پر اس پہاڑ دل کو سمجھ نہ آئی حضور کیا کچھ کر سکتے ہیں حضور کے اختیار میں کیا کچھ ہے وہاں کو جبریل آئے تھے حضور نے ایڑی ماری احد ٹھہر گیا اور ادھر ننے اسماعیل نے ایڑی رگڑی پانی نکل آیا اور بی بی پتھر اٹھا کے رکھ رہی ہیں ساتھ بی بی حاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا پتھر رکھ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ میں کہہ رہی ہیں زم 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 کوئی اسی یار سارے ہی جاننے ہیں پانی پائی اپنا راہ بنا لینا ہے وہ چار گلیاں پران کے دے سیوریج لیک ہوئے نا
ਤੇ ਫੁਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ 4 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਲੀਕ ਹੋਏ ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏ। ਆ ਫੁਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਵਾਕਈ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਦਾਈ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਪਾਈਪ ਸ਼ਾਪ ਸਿੱਧੇ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਫਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਜੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਾइप कितों फटिया है निकलिया किते जाके वे ओए तुहाडे मेरे घरां दा पानी होए सीवरेज दा पानी होए ओनू समझ नहीं आउंदी, पर जेड़ा नबी दी अड्डी नाल निकले होए ना ओ जानदा है कि नबी दी मां मेनू की कह रही है। बीबी हाजरा कहती है जम जम रोक रोक, पानी निकल भी रहा तो रुकिया भी पिया, कन्या तो बाहर नहीं आ रहा। रब फरमाया लोगो ओ कहां ते रहना ए ते पत्थर दवाले रख के रोक लेंदे ने ते जे इस तो अगे कुछ कह दिता ते फिर तूफाने नूह नालों भी कोई बड़ा तूफान होंदा, पर ओनू रोकिया किसने वे? बीबी हाजरा ने, नबी ने नहीं, नबी ने नहीं, सैयदुल मुरसलीन ने नहीं, खातमुन नबीयीन ने नहीं। ओए फिर मेरे आका की बारी जब आती है ना, पूछो जाके फिर कि सीरत की किताबों में ये लिखा है कि नहीं लिखा, मोजज़ात के बाब में ये लिखा है कि नहीं लिखा। जब मेरे आका की बारी आती है ना, सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात सैयदा आमिना सलामुल्लाह ताला अलैहा, मदीने की बके की बीबियां जो है ना वो इकट्ठी होके आती हैं। नी भैन आमना साडे नाल ते चल, किधर जाना है? पानी लेन चलिए। सुभान अल्लाह। जिवें अज प्रोग्राम बनदा ना भी तू मेरे नाल चलना, गवांढां नूं क्या जाना है, कित्थे जाना है, और जरा रफीक सेंटर जाना है, जरा नाल होएंगी तो पसंद चंगी हो जाएगी। अब इधर भी क्या था, नी बाजी आमना साढ़े नाल चल, भाई किधर जाना है? पानी लेने के लिए जाना है। अब सैयदा आमिना साथ चल पड़ी तो बीबियां कहती हैं जिस दिन आमिना हमारे साथ होती थी रास्ते भी वही होते थे, गलियां भी वही होती थी, पत्थर भी वही होते थे, गर्मी भी वही होती थी, सूरज भी वही होता था। पर जिस दिन आमिना साथ जाती थी ना, पत्थर नोकीले नहीं रहते थे, चुभदे नहीं सन, सूरज है ते गर्म सी पर साडे उत्ते साया हो जांदा सी ते पत्थर इंज लगदा सी जिवें रेशम है, चुभदे नहीं सन, नरम हो जांदे सन ते खूह ते पहुंचदे सन ते पानी किनारेों उत्ते आ जांदा सी। इंज लगदा सी जिवें पानी कह रहा है तकल्लुफ दी जरूरत नहीं, बस भरो ते ले जाओ। क्या बात है। ओ भाई जमजम का पानी भी इस घर को पहचानता था, मक्के का कुआं भी इस घर को पहचानता था। जिस दिन सैयदा आमिना साथ ना होती उस दिन पत्थर भी चुभते, जिस्म भी जलते ते घड़ा भरन लग्या बीबियां हंब भी जांदियां, बड़ा औखा भरदा सी। फरमाया ओए जदों अपने आप भरीए ते बड़ा औखा भरदा है ते जदों ए भरन लगन ते पता भी नहीं लगदा, सुभान अल्लाह, जदों ए भरन लगन ना ते पता भी नहीं लगदा, फिर किनारे बाहर आ जाता पानी। तो साहिबो अब जरा आओ ना, वो काबे की दीवार कैसे शक होती है। दुनिया की हर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली गई, हर तरह का केमिकल लगा के देख लिया गया, निशान नहीं खत्म हुआ, वो निशान बाकी है। क्यों बाकी है? अल्लाह ने क्या जेड़ा निशान असी रखी है ना ਉਹਨੂੰ कोई मिटा नहीं सकता। सुभान अल्लाह। क्या बात। वो हमारी निशानी होता है ना, उसे कोई नहीं खत्म कर सकता। सब रगड़ रगड़ के देख लिया, बड़े केमिकल लगा के देख लिए, क्यों नहीं मिटे? मैं तो एक दो बारी वेख्या ना गया ते ना सैकड़ों बारी वेख्या। शाबाश, 14 साल जो रहे उथे इन्हां सैकड़ों बारी वेख्या 14 साल ते कसम चका के पुछ लो भी एक बारी भी वेख्या भी वो निशान मिट गया होए, वो दीवार जिथों फटी है वो किधरे सीधी हो गई होए। बड़े बड़े काम करके वेख ले सऊदी गवर्नमेंट ने, पर रब फरमाया ना ये नहीं मिटना, इस वास्ते भी ये मिट गया तो मौलवी ते पहले तुले ने अली नूं मिटाउण लई। को दो बारी ना लले जाते रहे ते फलाने हो गए ने। ओ बाबा नहीं, अली का जिक्र करना पता किस किस की सुन्नत है, अली की बात करना किस किस की सुन्नत है। सबसे पहले आओ अली की बात करना रब्बे कायनात की सुन्नत है सबसे पहले, फिर रब्बे कायनात के बाद रसूले कायनात की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। रसूले कायनात की, मेरे रसूल ने 20 मरतबा मैदानों में अली को पुकारा, खुशियों में अली को पुकारा, गमों में अली को पुकारा,
امن میں علی کو پکارا اور پھر اتو تھلے آ کے ام المومنین، میں نے کیا کہا جی؟ سارے بولو ام المؤمنین، میں اپنے گھر دا نہیں کہنے لگا، سبحان میں نے کیا کہا ہے؟ ام المؤمنین، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، وہ خود فرماتی ہے کہ میں نے زندگی میں نا کئی مرتبہ یہ دیکھا، کئی مرتبہ دیکھا کہ جب میرے بابا ابو بکر آتے، مولویوں نے بھی پوچھ لو کہ ابو بکر وڈے نے کہ علی وڈے نے، بائی اعتبار عمر پیدا ہونے والے نا بائی برتھ جناب ابو بکر بڑے ہیں، پہلے پیدا ہوئے۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ یہ دیکھا کہ جب بھی علی موجود ہوتے نا، میرے گھر کی مجلس ہو، کہیں اور جانا ہو، میں نے ایک بات ہمیشہ دیکھی، وہ کیا کہ علی بیٹھے ہوتے تھے، میرے بابا یوں کر کے تک رہے ہوتے تھے، یوں دیکھ رہے ہوتے تھے، اور پھر دیکھے ہی جاتے تھے، دیکھے ہی جاتے تھے۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا، بی بی تیرا بھلا ہو، مومنوں کی ماں ہے نا، اس لیے تو نے اہل ایمان کے لیے آسانی کر دی۔ بی بی کہتی ہے میں نے پوچھ لیا کہ بابا جان یہ کیا معاملہ ہے، آپ جب بھی کسی ایسی مجلس میں ہوتے ہو جہاں علی موجود ہو، میں نے دیکھا ہے آپ کسی اور کی طرف نظر کرتے ہی نہیں ہیں، صرف علی کو تکتے رہتے ہیں۔ تو جناب ابو بکر کہتے ہیں بیٹی تو نے یہ نہیں سنا، میرے آقا نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی سے عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں تو عبادت کرتا ہوں۔ پھر کہا جب بھی کوئی خاص بات ہوتی ہے آپ پھر علی کو بڑا یاد کرتے ہیں، تو کہا بیٹی نہیں سنا، میرے آقا نے نہیں فرمایا ذکر علی عبادت، علی کو خوشی میں یاد کرے پھر بھی عبادت، غم میں یاد کرے پھر بھی عبادت، جس لمحے جہاں بھی ہو یاد کرے یہ عبادت۔ اور اس ضمن میں آخری مثال دوں، حضور نے ایک حج کیا ساری عمر میں، حضور الحاج نہیں ایک حج کیا، اور حج سے واپسی پر جب جگہ آئی نا غدیر خم کی، چلچلاتی ہوئی دھوپ اور عجیب میدان، کوئی درخت نہیں ہے ارد گرد، حضور نے وہاں کا رک جائیے، قافلہ رک گیا، میرے آقا نے فرمایا جو کچھ لوگ آگے نکل گئے ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے آ رہے ہیں ان کو آوازیں دو کہ جلدی آئیں۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے نا، حضور نے فرمایا کہ ممبر بچھاؤ۔ یہ بھی اہل سنت کی کتابیں میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا میں شیعہ کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ شیعوں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہ علی کو یاد کریں گے، اور علی کو ساڈے وڈیاں بھی یاد کیتا تے اسی بھی یاد کر رہے ہیں۔ دیکھو نا جناب ابو بکر کہتے ہیں علی کا نام لینا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، فرمایا مصطفیٰ نے اس پہ عمل علی نے کر کے دکھایا۔ اور یہی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، بی بی سے پوچھا اے بی بی سچی بات بتاؤ، سب سے زیادہ حضور کو کس سے محبت تھی؟ اور جنہ دے آپس ناراضگیاں ہوں وہ کدی یہ جی گل کر دیں؟ بی بی نے کہا سچی بات بتاتی ہوں، حضور کو سب سے زیادہ محبت فاطمہ الزہرا سے تھی سلام اللہ تعالی علیہا۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا بی بی مردوں میں سے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، بی بی مردوں میں سے، تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ حضور کو جس سے محبت تھی وہ علی المرتضیٰ ہیں، اور ساتھ میں یہ سبب بھی کہا اس لیے علی بہت زیادہ روزے رکھنے والے تھے، علی بہت زیادہ سجدے کرنے والے تھے، حضور کو علی سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ اور بی بی قسم اٹھا کے کہتی ہیں کہ خدا کی قسم، چال ڈھال میں، اٹھنے بیٹھنے میں، آنے جانے میں، بات کرنے میں، سننے میں، اگر کسی اور کو دیکھ کے لگتا تھا نا کہ مصطفیٰ آ گئے، تو بی بی عائشہ کہتی ہیں لوگوں سنو، وہ کائنات میں ایک ہی ہستی تھی اور اس کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ جب وہ بولتی تھی تو یوں لگتا تھا حضور بول رہے ہیں، جب وہ چلتی تھی تو یوں لگتا تھا کہ حضور چل رہے ہیں، جب وہ آتی تھی تو یوں لگتا تھا کہ حضور آ رہے ہیں۔ اور گھر کی باتیں بی بی کہتی ہیں لوگوں سنو، جب زہرا آتی تھی نا حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے،
हुजूर हाथों को बोसा देते थे, हुजूर गर्दन को चूमते थे, हुजूर पेशानी को चूमते थे, और इससे बड़ी बात यह कि हुजूर अपनी जगह पे ज़हरा को बिठाते थे। और जिसको हुजूर अपनी जगह पे बिठाएं उस पे भौंकने वाला कुछ भी हो सकता है, बंदे का पुत्र नहीं हो सकता। क्या बात, बंदे का पुत्र नहीं हो सकता। बीबी कसम उठा के कह रही है। और इधर हाल क्या है, तुसी मौलवी पालन दे लगे हो। नहीं जी देखो ना जी, एडे बड़े अलामा साहब ने फरमाया शैतान भी बड़ा वड्डा अलामा सी, इबलीस भी बड़ा वड्डा अलामा सी, जेड़ा इस घर नूं पहचान ना सके ओदे इल्म नूं की करना है, क्या बात, क्या बात। ओदे इल्म नूं की करना है। गदीर ख़ुम हुजूर ने वहां खुतबा इरशाद फरमाया, बस निबेड़ने खुतबा इरशाद फरमाया। पूछया मैं कौन हाँ, तुसीं अल्लाह दे रसूल हो। फिर हुजूर ने 3 बारी पूछया मैं कौन हाँ, अल्लाह दे रसूल हो। कौन हाँ, मैं अल्लाह दे रसूल। फिर हुजूर ने फरमाया बताओ मैंने अहकामात इलाहिया तुम तक पहुंचा दिए, अल्लाह के हकाम पहुंचाए। सब सहाबा ने बैक जुबान का हुजूर सारा कुछ पहुंचा दिया, पूरा दीन पहुंचाया, हर बात पहुंचा दी। फिर सरकार ने पूछा कि क्या मुझे तुम अपनी जानों का मालिक समझते हो कि नहीं समझते। सब ने बैक जुबान कहा कि हुजूर बला या रसूल अल्लाह, बला या रसूल अल्लाह, बला या रसूल अल्लाह। हुजूर हम अपनी जानों का, अपनी मालों का, अपनी हर चीज का मालिक आपको समझते हैं। जब ये सारा इकरार हो गया, सारा इकरार हो गया, फिर मेरे आका ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह, अबू तालिब दा पुत्र अली किथे वे? क्या बात, क्या बात। अबू तालिब दा पुत्र अली किथे है? अभी पूछना ईमानदारी नाल के कसम चाह के दसो। ये मुतवातर रिवायत है, और जो मुतवातर रिवायत होती है ना, वो कुरान की आयत की तरह वो हदीस होती है जो तवातुर से साबित हो। उस हदीस को कुरान की आयत की तरह समझते हैं। 80 से ज्यादा सहाबा से ये रिवायत मरवी है, 80 से ज्यादा सहाबा से। और अगर किसी ने वो नाम पढ़ने हो, देखने हो, तो हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी की किताब पढ़ के देखें। उन्होंने पूरी किताब इस एक बात पे लिख दिया कि किन किन लोगों ने किन किन किताबों में ये रिवायत जो है वो हुजूर से की है कि गदीर ख़ुम पे ये कुछ हुआ। हुजूर ने फरमाया ना अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब दा पुत्र अली किथे वे? मौला अली हाज़िर खिदमत हुए, सामने आ गए। हुजूर ने फरमाया अली करीब हो जा। क्या फरमाया? अली करीब हो जा। हुजूर करीब कर रहे हैं और आप दूर कर रहे हो। अजी जरा का ना लिया ना, 2 करोड़ घर पे लगा दो, कोई नहीं कहेगा आपको कि आपने ये क्या किया, इधर विंडो क्यों रख दी, इधर गेट क्यों रख दिया, यहाँ जनाब ऐसा क्यों किया, ये नक्शा ऐसा क्यों बनाया, ये कलर ऐसा क्यों किया, किसी को कोई मसला नहीं होगा। 2 करोड़ लगाने के बाद ना आप 150 की फ्लैक्स उस पर लगा दें जिसपे लिखा हो या अली। 2 करोड़ पे किसी को मसला नहीं है, 150 की फ्लैक्स लगाई और उस पे लिखा या अली। तो पता किए मतलब कहता नहीं सर, आप ही वेख लै। ओ खुदा के बंदो, मेरे आका ने फरमाया कभी दरख्त, जन्नत के दरख्त जो है ना तूबा, उसके पत्तों पे देखना अली का नाम तो तुम्हें वहां नजर आएगा। हूरो गिलमान की पेशानियों पे अली का नाम नजर आएगा। वही फिर जन्नत में ना जाना, उस जन्नत के बाहर तो ये लिखा हुआ होगा कि ये जाए अली है, या अली अंत कसीमुन नारे फिल जन्ना। अली इस जगह का मालिक तू है, चाहे तो किसी को आने दे, चाहे तो उधर भेज दे। क्या बात। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? यहाँ तो 150 की फ्लैक्स बर्दाश्त नहीं होती, तो वहां किधर जाओगे? हुजूर ने अली को करीब किया। इसका मतलब है अली को करीब करना मुस्तफा की सुन्नत है, महबूब की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने करीब किया और करीब करके फरमाया अली जरा अपना हाथ मुझे देना। अली ने हाथ हुजूर को पेश किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ समझाने के लिए, वगरना खुदा की कसम कायनात में किसी का हाथ ना मुस्तफा जैसा है ना मुर्तजा जैसा, किसी का नहीं है। हुजूर ने अली का हाथ बुलंद किया और फरमाया लोगों सुनो, मुझे अपना मौला माना है ना, अपनी जानों का मालिक माना, हुजूर माना है, शरीयत को माना, हुजूर माना है, अल्लाह के पैगाम को माना, हुजूर माना है, ये सारा कुछ पहुंचा दिया, हुजूर पहुंचा दिया। फिर मेरे आका ने फरमाया सुनो, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन हाज़ा मौला। सुभान अल्लाह, सुभान। ये अली है,
مجھے مولا مانتے ہو، آج کے بعد مجھے مولا ماننا اس کا فائدے مند ہوگا جو علی کو بھی مولا مانے۔ جس طرح مجھے مولا مانتے ہو اس طرح علی کو بھی مولا مانو، اس طرح علی کو بھی مولا مانو۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ یہاں ہو جلسہ الیکشن سے پہلے، یہاں خالد وڑائچ صاحب آئیں اور خطاب کے بعد نہ جاتے ہوئے صرف اتنی بات کہہ دیں کہ بھائی یہ فرقان اشرف مغل جو ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا پتر ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ فرقان کے پاس آ جائیں، آپ یہی سمجھیں کہ آپ خالد وڑائچ کے پاس آ گئے ہیں تو سارے محلے دوائی نہیں پہ جائے گی یار بڑی گل ہے خالد وڑائچ صاحب فرقان اشرف لیا کچھ کہہ کے گئے، شاید پہلوں بھی آکھیا ہی ہوئے، مطلب ہے میری گل ہے میں سنیا نہیں بھی آکھیا ہی ہوئے، جنہ آپس پیار محبت ہے گروپ ایک ہوئی ہے تو بھائی سارے محلے نو پتہ لگ جائے گا فرقان صاحب دی بڑی گل ہے جناب۔ اے تے خالد وڑائچ نے آکھیا میرے کو آنا تے فرقان کو ٹر جو، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ حضور فرما رہے ہیں من کنتو مولا ہو فعلی ھذا مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، بلکہ اصل مطلب یہ ہے آج کے بعد میں اس کا مولا ہوں جو علی کو مولا سمجھے۔ اور ولایت علی سن کر خدا کی قسم سب سے پہلے جس نے مبارک دی اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جس نے کھڑے ہو کے نعرے مارے نا کہ علی تجھے مبارک ہو، علی تجھے مبارک ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم روح زمین پہ سب سے پہلا جو شخص ہے اس کو عمر فاروق کہتے ہیں، اس کو عمر فاروق کہتے ہیں، جس نے کھڑے ہو کے نعرے مار کے کہا علی تجھے مبارک ہو، قیامت تک آنے والے مومنین کا تو مولا قرار پایا ہے، میرا بھی مولا ہے، ہر آنے والے مومن کا مولا ہے، صبح و شام کسی پہ نہیں آئے گی تو اس کا مولا نہ ہو۔ تو صاحبان ذی وقار آج آپ ذکر علی المرتضیٰ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، علی کا یہ رتبہ نہیں ہے کہ علی اس لیے بلند ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوا، نہیں نہیں، علی کا رتبہ اس لیے بلند ہے کہ علی نفس مصطفیٰ ہے، علی جان مصطفیٰ ہے، اور جو جان مصطفیٰ ہو نا اس سے جو بندہ دور ہو گیا، قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، لوگوں زمانہ مصطفیٰ کی قسم انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، لیکن وہ نہیں جو ایمان لائے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ توحید کی گواہی دینی، رسالت مصطفیٰ کی گواہی دینی۔ پر میں نے قرآن سے پوچھا دو جگہوں پر، میں نے کہا یا اللہ اپنے قرآن میں فرما دے، تو قرآن نے کہا پہلا سپارہ تو پہلا رکوع ہے تو نکر سے لکھا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا انہیں کچھ لوگ ہوں گے تے پتہ کیا کھن گے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور یوم آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، پر اسی انہوں نے مومن نہیں سمجھے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب اسی انہوں نے مومن نہیں سمجھے۔ پھر دوسری جگہ آئی پنجواں سپارہ تے پنجواں ہی رکھو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ آؤ اس طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ اور اس کے رسول کی طرف، تو جو مومن ہوتے ہیں نا وہ تو خوشی خوشی آ جاتے ہیں، اور جو منافق ہوتے ہیں وہ گردن مارتے ہوئے سر مار دے نکل جاندے ہیں پتلی گڑی جو، اور چھڈو پرے جی کی جانا ہے جی پھر چلیں گے یار کتے، اور پھر دیکھی جائے کہ ہوں ٹائم نہیں ہے۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، وہ گردن ہلاتے ہوئے چلے جائیں گے، مصطفیٰ کی طرف نہیں آئیں گے۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے مجھے کہا سورہ منافقون پڑھ کے دیکھ، وہاں لکھا ہوا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہاں رسول کی گواہی بھی آ گئی۔ ابھی منافق آتے ہیں اور آگے کیا کہیں گے؟ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، پر اللہ کیا فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، محبوب اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پر واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جو ہے نا یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا لوگوں سنو، میں مصطفیٰ یہ کہہ رہا ہوں، مولا علی کہتے ہیں اس رب کی قسم جو زمین کا سینہ پھاڑ کر ہمیں رزق دیتا ہے، اس رب کی قسم مصطفیٰ نے فرمایا علی تیری محبت مومن کے علاوہ کہیں سما نہیں سکتی، اور تیرا بغض منافق کے علاوہ کہیں آ نہیں سکتا۔ گویا بندہ رسالت کی
توحید کی گواہی دے، آخرت میں جینے کی گواہی دے، اگر منکر علی ہے تو مصطفیٰ کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صاحبو، آج کی یہ مجلس بس یوں سمیٹتے ہیں، آپ سب میرے بڑے محترم بھائی ہیں، حضور کی صحبتیں ہیں ایک طرف حضور کی قربتیں ہیں۔ حضور کی صحبتوں کا بھی احترام کرو، حضور کی قربتوں کا بھی احترام کرو، اور یاد رکھو صحبتیں قربتوں کے طفیل ہوتی ہیں۔ جب صحبتیں اور قربتیں تولی جائیں تو قربت اوپر ہوتی ہے، صحبت نیچے ہوتی ہے۔ حضور کے کل اصحاب صاحبان صحبت جن کو حضور کی صحبت ملی، وہاں بھی زبانیں ادب اور احترام کے ساتھ، اور جو حضور کی قربتیں ہیں، حضور کی قربتوں کا احترام تو کل کائنات صحابہ نے کیا، حتیٰ کہ جناب ابوبکر نے فرمایا لوگوں آؤ سنو عقیدہ ابوبکر کا۔ اگر ابوبکر کہہ رہے ہیں حضور کے بعد اگر حضور کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر حضور کو ملنا چاہتے ہو، تو ابوبکر نے کہا کبھی حضور علی کی صورت میں ملیں گے، کبھی حضور بطور کی صورت میں ملیں گے، کبھی حضور حسن اور حسین کی صورت میں ملیں گے۔ کہا اس گھر کو چھوڑنا نہ، کبھی اس گھر کو چھوڑنا نہ۔ یہ جناب ابوبکر کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، حضور کے بعد اگر حضور سے ملنا ہے شہزادوں سے ملو، علی المرتضیٰ سے ملو، ابو بکر کا عقیدہ بناؤ، علی علی کرنا، علی علی کرنا، علی علی سننا، علی سے محبت کرنا، یہ ابو بکر کی ادا ہے۔ اور ابو بکر کا احترام کرنا، ابو بکر کو عزت دینا، یہ طریقے مرتضیٰ ہے۔ نہ مرتضیٰ کے طریقے کو چھوڑنا، نہ ابو بکر کے انداز کو چھوڑنا۔ ابو بکر کو یہ فیضان مصطفیٰ سے ملا ہے، اور علی کو بھی یہ طریقہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ کہا ہم اس گھر کے باسیوں کا احترام کرنے والے ہیں، اور انہوں نے کہا ہم احترام کرنے والوں کو عزتیں دینے والے ہیں۔ اگر اس پہ کاربند رہیں گے، ایمان بھی بچے گا، دین بھی بچے گا، خدا بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنائیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت جشن مولا مرتضیٰ کے توسل سے ہماری اس مجلس کو منظور و مقبول فرمائے۔ کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو مولا مرتضیٰ کے صدقے سے میرا رب اس کو معاف فرمائے۔ میں بانیان مجلس کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب احباب بڑی سعادتوں والے ہیں جنہوں نے یہ مجلس سجائی اور اس وقت تک اس مجلس میں حاضر رہے۔ اللہ رب العزت اس مجلس کو ہمارے لیے کفارہ سیئات فرمائے، باعث حصول برکات و حسنات فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔